قربان ہو گئے کربلا والے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام حسین کی کرامات امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، کنز العمال، حدیث نمبر 3174۔ امیر اہل سنت نقل فرماتے ہیں، بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، محرم الحرام بہت سی ماضی کی یادیں لیے ایک بار پھر جلوہ فرما ہو چکا ہے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن تو بہت ہی زیادہ یادگار ہے۔ سنہ 61 ہجری کو امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور یزیدیوں نے بہت صفاکی کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ آپ کو شہید کیا۔ یہ مشہور واقعہ ہے، مگر عوام میں بہت سارے واقعات مشہور نہیں جو کہ یوم عاشورہ پر ہوئے، تو کچھ وہ آشکار کرنے کے لیے یہ سلسلہ رکھا گیا ہے۔ اور کل کے سلسلے میں جیسے عرض کیا گیا تھا کہ 10 محرم الحرام کے دن حضرت ابو البشر ابو محمد سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ مقبول ہوئی۔ یہ عاشورہ کا دن تھا، اسی دن آپ کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش کو پیدا کیا گیا، اسی دن کرسی کو پیدا کیا گیا، اسی دن آسمان کو پیدا کیا گیا۔ 10 محرم الحرام کے دن ہی زمین کو پیدا کیا گیا، سورج کو پیدا کیا گیا۔ 10 محرم الحرام کے دن ہی چاند کو پیدا کیا گیا۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن ہی ستارے پیدا کیے گئے، جنت بھی اسی تاریخ پر پیدا کی گئی۔ اور ایک اور بہت عظیم واقعہ اس دن ہوا، وہ یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی عاشورہ کے دن ہوئی، 10 محرم الحرام کے دن۔ اور اسی تاریخ میں آپ کو نار نمرود سے نجات رب کائنات عز و جل نے عطا فرمائی۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اور حسب حال اچھی اچھی نیتیں کریں گے، نیک عمل میں جس قدر زیادہ اچھی نیتیں کریں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت عاشورہ کے دن ہوئی۔ بڑا برکت والا دن ہے کہ وہ نبی جو ابو الانبیاء ہیں، آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے آپ کی اولاد سے آئے۔ حضرت اسحاق علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے شہزادے ہیں، ان سے بہت سارے نبیوں کی دنیا میں آمد ہوئی۔ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ کے شہزادے ہیں، جن سے صرف ایک نبی تشریف لائے، اور وہ نبی کیسے؟ نبی الانبیاء، سارے نبیوں کے نبی۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے افضل ہے، حالانکہ وہ بہت سارے نبیوں کے والد ہوئے، مگر اسماعیل علیہ السلام چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد ہوئے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام افضل ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت عاشورہ کے دن ہوئی، 10 محرم الحرام کے دن ہوئی۔ یہ دور کس کا تھا؟ نمرود کا، جس نے پوری دنیا پر بادشاہت کی، کافر تھا،
اور اسی خبیث نے سب سے پہلے سر پر تاج رکھا. اس سے پہلے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا. زبردستی لوگوں کو اپنی پرستش کرواتا. کاہن نجوم اس کے دربار میں بکثرت تھے. ایک رات اس بدبخت نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی ایسی روشنی پھیلی کہ چاند بے نور ہو گیا, سورج بے نور ہو گیا, ستارے بے نور ہو کر رہ گئے. اس کو تعبیر یہ بتائی گئی کہ تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ایک فرزند ہوگا. یہ سن کر نمرود پریشان ہوا اور اس نے آرڈر کیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے, مرد عورتوں سے جدا رہیں. ہزاروں بچے قتل کیے گئے, مگر اللہ تبارک و تعالی کا لکھا کون ٹال سکتا ہے. اسی دوران اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کی والدہ ماجدہ نمرود کے خوف سے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار کے اندر آپ کو چھپانے میں کامیاب ہوئی اور روزانہ جا کر اس غار میں آپ کو دودھ پلا دیا کرتی. بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 سال تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے. اللہ کی شان ہے. یہی عاشورہ کا دن تھا, 10 محرم الحرام کا دن تھا کہ اللہ کے خلیل ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر آگ گلزار بن گئی. اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. امام پاک, امام حسین, امام الہمام, امام علی مقام, امام تشنا کام, امام عرش مقام, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے کاش تلاوت قرآن کریں. جی ہاں, میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا گیا تھا, نیزے پر بلند تھا اور آپ تلاوت فرما رہے تھے. تو قرآن پڑھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار کیسے بنی؟ یہ سورہ انبیاء پارہ 17 کی آیت نمبر 69 پڑھیے, 70 پڑھیے. اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے ابراہیم پر. روئے زمین کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئیں, پوری زمین پر آگ کا نام و نشان نہ رہا. علماء فرماتے ہیں اگر سلامن نہ فرمایا جاتا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایذا دیتی. یہ آگ کیسی تھی؟ کئی کوس تک آگ ہی آگ تھی, کوئی اس کے قریب نہ جا سکتا تھا. اب آگ میں ڈالنے والوں کو فکر ہوئی کہ ڈالیں کیسے, تو شیطان لعین آیا اور اس نے گوپھن منجنیق کا طریقہ بتایا. غلیل ٹائپ, وہ اس میں کوئی چیز رکھ کر اس کو دور سے پھینک دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر آگ میں ڈالنے کا شیطان نے مشورہ دیا. جب آپ آگ کے مقابل پہنچے تو سارے فرشتوں کے آقا جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے. عرض کی یا ابراہیم الک حاجتن, کوئی حاجت ہے؟ اما الیک فلا, فرمایا ہے تو مگر تم سے نہیں. عرض کی جس سے حاجت ہے اسی سے کہہ دیجئے. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی, وہ خود جانتا ہے مجھے عرض کی حاجت نہیں. تو 10 محرم الحرام یوم عاشورہ وہ دن ہے جس دن ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ سے نجات ملی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام رتبہ بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے. یاد رکھیے کہ نبیوں کے درجے مختلف ہیں, بعض کو بعض پر فضیلت ہے, اور سب سے افضل کون ہے؟ ہمارے آقا, ہمارے مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت
کہ وہ اشعار یاد آ گئے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل. خلق سے، عوام سے افضل کون ہے؟ اولیاء. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. مزید لکھتے ہیں بزم کونین میں انبیاء تاجدار. کونین دنیا اور آخرت. بزم کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو نبیوں کے درجے مختلف ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے. سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. آپ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. ان حضرات کو کہتے ہیں مرسلین اولو العزم. یہ پانچوں انبیاء سارے نبیوں سے افضل، سارے رسولوں سے افضل، انسانوں سے افضل، فرشتوں سے افضل، جنات سے افضل، ساری اللہ کی مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے صحیفے نازل ہوئے. کتنے؟ 10 صحیفے نازل ہوئے. اور آپ کا لقب ہے بت شکن، بتوں کو توڑنے والا. اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی نشانی خانہ کعبہ معظمہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر مبارک کتنی پائی؟ تفسیر روح البیان میں ہے کہ آپ نے 175 پونے 200 سال کی عمر پائی. مقام ابراہیم اب بھی خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہے، اور قرآن پاک سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا. یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے معاون و مددگار بنے تھے. مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کرم سے آباد ہوا کہ آپ نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابھی گود میں تھے، شیر خوار تھے، اللہ کے حکم سے وہاں آپ نے چھوڑا، اور وہاں پھر زمزم شریف نمودار ہوا، اور قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا، اور یوں مکہ مکرمہ کی آبادی کا سلسلہ ہوا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خوف خدا کے حامل تھے. جب نماز پڑھتے تو اللہ کے خوف سے روتے، یہاں تک کہ سینے سے جو گڑ گڑاہٹ کی آواز پیدا ہوتی 1 میل کے فاصلے سے سنائی دی جاتی تھی. آپ ہی نے روحوں کو پکارا، اور جس بندے نے آپ کی آواز کو لبیک کہا اس نے حج کی سعادت حاصل کی. آپ نے کیا آواز دی؟ اے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ. وہ تمام عالم میں پہنچ گئی، اور تا قیامت آنے والی روحوں نے یہ آپ کی پکار سن لی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا. سب سے پہلے آپ کے بال سفید ہوئے. جب بال سفید ہوئے تو آپ نے پوچھا یا رب یہ کیا؟ فرمایا یہ وقار اور نور ہے. فرمایا یا اللہ میرا وقار اور نور اور زیادہ کر دے. سب سے پہلے مونچھیں تراشنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ ایک فطرتی عمل ہے، بڑا ثواب ہے اس میں. اور مونچھیں ہر ہفتے یا 15 دن میں ضرور تراشنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل تھے، اور بہت ہی آپ کا بلند و بالا مقام ہے. آپ کی نصیحتیں بہت پیاری پیاری ہیں.
عرض کی گئی ہمیں نصیحت کی بات ارشاد فرمائی ہے جس سے ہم نفع اٹھائیں. فرمایا جب تم لوگوں کو دنیا کے کاموں میں مشغول دیکھو تم آخرت کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ. جب دیکھو لوگ اپنی ظاہری حالت درست کر رہے ہیں تم اپنے باطن کو درست کرنے میں لگ جاؤ. جب تم لوگوں کو دیکھو کہ باغات اور محلات کی تعمیر کر رہے ہیں تم اپنی قبروں کی تعمیر میں مصروف ہو جاؤ. جب تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے عیب دیکھنے میں مشغول ہیں تم اپنے عیبوں کی تلاش میں مشغول ہو جاؤ. جب لوگوں کو مخلوق کی خدمت کرتے دیکھو تو تم تمام مخلوق کے پروردگار خالق عز و جل کی عبادت میں کھو جاؤ. مدنی چینل کے ناظرین، محرم الحرام بہت ساری یادیں لے کر آیا ہے اور 10 محرم الحرام کا دن تو بہت ہی زیادہ یادگار ہے. اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسی دن انہیں نار نمرود سے اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی اور اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون دریا نیل میں غرق ہوا. اس کا واقعہ آپ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے آبرو وہ جو گھومے دین کی عظمت کے لیے دین پہ قربان ہو گئے.